کی منزل ان کے لیے آسان فرمائے، ان کے لواحق کی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کا یہ اپنے والد صاحب کی اور عزیز کے لیے سارے ثواب کی محفل سجانا قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم عبادت فقط اللہ کی کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ تو یہ جو ہم اس طرز پہ بیٹھے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بھی حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ صرف زندگی تک نہیں ہے، جب وہ پردہ کر جائیں تب بھی ان کے لیے حسن سلوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صحابی حاضر خدمت ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور زندگی میں بڑی خدمت کی ہے والدین کی، کیا اب بھی کوئی ایسا ہے کہ میں عمل کروں ان کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ زندگی کے ختم ہونے پر ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ عرض کی حضور اب کیا صورت اپناؤں کہ ان کے لیے سارے ثواب ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تصلی اللہم ما صلاتک وتصوم اللہم ما صیامک، او کما قال علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کے پردہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ جب تو اپنے لیے نماز پڑھے کچھ نماز ان کے لیے بھی پڑھا کر، یہ ایک کو بند کر دیں اور جب تو روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھے۔ علماء نے اس کی دو شروعات بیان فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ یا تو ان کے لیے علیحدہ نفل پڑھے، یا پھر یہ ہے کہ جب اپنی نماز پڑھ لے اس نماز کا ثواب اپنے والدین کے لیے حساب کرے۔ تو کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازی ہیں اور جن کی اولاد نمازی ہے، لیکن انتہائی کم بختی ہے کہ نماز اپنی نہیں ہم پڑھتے تو دوسروں کے لیے ہم نے کیا پڑھا۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کیا کریں انشاءاللہ۔ تو حسن سلوک والدین کے ساتھ جاری اور ساری رہتا ہے۔ میں چند روایات جو ہے پیش کروں گا والدین کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر نصیب فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من والد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورا۔ چلو یہ میں روایت سنا رہا ہوں زیارت کی، اس سے پہلے زیارت کے لیے جانے کی سنا رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من يمشي لزيارة والديه كتب الله له بكل خطوة 100 حسنة وَمَحَا عَنْهُ 100 سَيِّئَةً وَرَفَعَهُ لَهُ 100 درجہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص یہ نیت لے کے گھر سے چلتا ہے کہ میں اپنے والدین کی زیارت کروں گا، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، فرمایا جتنے قدم چل کر وہ جاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کے 100 گنا معاف فرما دیتا ہے، وَرَفَعَهُ لَهُ 100 درجہ، اور ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ جب میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو مجھے دوسری حدیث پاک یاد آتی ہے، بخاری شریف سنی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب نمازی نماز کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ جب میں یہ دونوں حدیث پاک پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان وہ ہے جو عبادت کی نیت سے گھر سے جا رہا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں نے حاضری دینی ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے
کہ ایک نیکی ایک قدم پہ عطا فرماتا ہے، ایک گناہ بھی معاف فرماتا ہے، ایک درجہ بلند فرماتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اب ایک نیکی نہیں 100 نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف نہیں 100 گناہ معاف فرماتا ہے، اب ایک درجے کی بلندی نہیں 100 درجے بلند فرماتا ہے۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جاؤ تو ایک نیکی اور والدین کی زیارت کے لیے جاؤ تو 100 نیکیاں۔ یاد رکھ لو جس کے والدین راضی نہیں ہیں، یہ تو نیکی ملتی ہی تب ہے جب والدین راضی ہیں، ورنہ حدیث پاک میں یہ تو جانے کا ثواب تو کجا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا بھی رہے اور والدین راضی نہ ہو، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا نفل قبول ہے، نہ اس کا کوئی سجدہ قبول ہے۔ یہ تو جو ثواب ملتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو والدین کی رضامندی کے سبب ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو جانے پر انعامات تھے۔ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، اور جب جا کر ان کے سامنے باادب بیٹھ جاتا ہے، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا بِطِيبِ الْكَلَامِ، اور فرمایا جب نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ آج تو لہجے ہی بدل گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابے کو بلا رہے کسی اور کو بلا رہے۔ بات میں نے سنا بوڑھا کہتے ہیں، بوڑھا آیا جی بوڑھا گیا، ابا حضور، اماں حضور، جی ابا، جی اماں۔ فرمایا یہ جو جی جی ہے نا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ آتاہ اللہ لہ نور یسعی بین یدیہ، یہ جو والدین سے حسن سلوک محبت بری گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اجر یہ عطا فرمائے گا، اس کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا جو اس کے آگے آگے دوڑے گا اور اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج تو سوا نیزے پر ہوگا، وہاں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ جب سورج نکل آتا ہے تو بڑے بڑے بلب بھی لگاتے تو روشنی نہیں، تو یہ نور کیسے ہوگا؟ یہ یاد رکھ لیجیے کہ قیامت کے دن سوا نیزے پر ہوگا، سوا میل پر، لیکن ہوگا بے نور، روشنی نہیں ہوگی، کرنی اس کی ہوگی، روشنی نہیں بے نور ہوگا۔ روشنی کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں فرمایا میرا امتی جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ چمک رہے ہوں، سر کا مسح کرتا ہے سر چمک رہا ہوگا، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں چمک رہے ہیں۔ مفتی احمد یا خان نے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اعضاء ہیں یہ لائٹس کا کام کرتے ہیں، لیکن ہے انہیں کے لیے تو نماز پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، بات صرف جنازے کے لیے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے۔ اور دیکھیے بروز قیامت کا جو منظر ہے اندھیرے والا تو دور ہوتا جائے گا، یہ بھی لائٹس آزاد لائٹ بن جائیں گے اور چمک رہے ہوں گے، اندھیرا دور ہوتا جائے گا۔ اور جو والدین کی زیارت کرتا ہے اللہ اکبر، ان سے محبت بری گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نرم لہجے کا صدقہ اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا، اندھیرا دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور فرمایا فَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمَا مَغْفُورًا لَهُ، جب آیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تھے، قدم با قدم نیکیاں تھیں، قدم با قدم گناہوں کی معافی تھی، قدم با قدم درجات کی بلندی تھی۔ جب بیٹھا تھا کلام کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی بشارتیں تھیں، لیکن جب یہ ملاقات کر کے واپس پلٹتا ہے تو بھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ فرمایا فَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمَا مَغْفُورًا لَهُ، جب والدین کی زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ واپس پلٹتا تو گناہوں کی معافی ہے۔ مجھے وہ یاد آ رہی ہے روایت کہ جب حاجی حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں کی معافی ہے۔ ایک وہ حج ہے جو سال میں ایک بار ہوتا ہے، اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ فضیلت روزانہ پا سکتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے،
افسانے پر، لیکن قربان جی والدین کی زیارت سے واپس آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں کو سے پاک فرما رہا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ عَنْهُمَا مَغْفُورًا لَهُ۔ ایک اور وہ سناتا ہوں، یہ آپ نے سن رکھی لیکن اس میں راز محبت ہے، وہ میں بیان کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ينظر والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورة۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اولاد والدین کی فرما بردار ہے، ہر ایک کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ ما من ولد بار، اسی اولاد کو ملے گا جو کہ فرما بردار ہو، جس سے والدین راضی ہوں۔ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له حجة مبرورة۔ فرمایا جو بھی فرما بردار اولاد والدین کی طرف نگاہ رحمت محبت سے دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ نے جسے بارہا سن رکھی ہے، لیکن اس میں راز محبت میں کھول دوں۔ آج کل تو تقریباً 6 لاکھ کا پیکج بن جائے گا آئندہ حج پر، جو صورتحال بنی ہوئی، یہ بھی دعا کرو کہ 6 لاکھ بھی چلے گئے، لیکن جانتا ہے حاجی اتنے روپیے خرچ کرتا ہے، وہاں سے صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آ جائے، حج کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ خالی طواف کر کے آ جائے، عرفات میں جائے نا، ثواب ملے گا؟ خالی عرفات میں بیٹھ کر آ جائے، احرام ہی نہ باندھے، حج کا ثواب ملے گا؟ خوشبو بھی نہیں لگانی، پیسے بھی خرچ کرنے ہیں، بند جوتے بھی نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے، میل بھی نہیں چھڑا سکتے، ناخن نہیں ترشوا سکتے، سردی ہو گرمی ہو برداشت کرنی ہے، پروانہ وار خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد نہیں کہہ سکتا کہ میرے نامہ اعمال میں حج مقبول ہے، کہہ سکتا ہے؟ یہی کہے گا بھائی دعا کرو اللہ قبول کرنا، یہی کہے گا، لیکن قربان جائے والدین کی عظمت کس قدر ہے۔ ایک شخص لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، سفر کی صعوبتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، احرام کی چادریں باندھا رہتا ہے، خوشبو نہیں لگاتا، خانہ کعبہ کے گرد طواف پروانہ وار کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں وقوف، مینا میں جاتا ہے، کنکریاں بھی مارتا ہے، لیکن نہیں کہہ سکتا میرے نامہ اعمال میں حج مقبول کا ثواب آ چکا ہے۔ لیکن قربان جائیے والدین کی عظمت پر محبت کی نگاہ تم دیکھ لو، مصطفیٰ ضمانت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مجھے ٹائم دے گا، 6 منٹ رہ گئے، میں پھر جاتا ہوں۔ حج مقبول کا ثواب، نہ پیسے لگتے، نہ سفر کی تکلیفیں، نہ کوئی بھاگنا پڑتا، نہ چکر کاٹنے پڑتے، لیکن حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ تو سال میں ایک بار ہے، یہ روزانہ کرو، یہ روزانہ کرو، اور ایک بار کی بھی شرط نہیں ہے۔ عرض کی وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، عرض کی حضور یہ تو ہم نے فرمایا ایک نظر رحمت سے دیکھے، ایک حج مقبول کا ثواب ہے، اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھ لے، فرمایا نعم اللہ اکبر وعجب، اللہ بہت پاکیزہ ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، تم ایک بار دیکھو گے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر دن میں 100 بار دیکھو گے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم عمل کرتے تھک سکتے ہیں، وہ عطا فرماتا نہیں تھکتا، تھکاوٹ کا نام نہیں، وہ پاک، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ اتنی بڑی عظمت ان کو حاصل ہے جن کے والدین حیات ہیں۔ والدین کو بوجھ نہ سمجھو، یہ گھر میں ہے، گھر میں تیرا کعبہ ہے، یہی عرفات ہے، یہی مینا ہے، یہی صفا و مروہ کی برکتیں لیے
ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور ایک نگاہ ڈالنے پر ایک حج مقبول کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب والدین کی زیارت کا یہ ثواب ہے، ضروری نہیں کہ والدین ولی ہوں، ضروری نہیں کہ والدین جو ہیں وہ حافظ ہوں، ضروری نہیں کہ والدین عالم ہوں، نمازی بھی نہ ہوں، لیکن مسلمان ہوں۔ کیا ہوں؟ صرف مسلمان ہوں، عملاً جیسے بھی ہوں، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر بے عمل کو دیکھنے پر بھی اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے تو داتا علی حجویری کی زیارت کا عالم کیا ہوگا؟ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو دیکھنے کی اور ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ تو پھر بھی امت ہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت اور دیدار کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہی وجہ ہے ہر کوئی اب محنت و مشقت کر سکتا ہے، لیکن حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے، محنت و مشقت سے ولایت کا درجہ بھی من وجہین مل سکتا ہے، لیکن صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا۔ اس نے کیا کام کیا؟ وہ تلاوت کرتے تھے، تلاوت تو اولیاء نے بھی کی، وہ روزے رکھتے تھے، روزے تو اولیاء نے بھی رکھے، وہ حج کرتے تو حج تو اولیاء نے بھی کیے، لیکن پھر بھی ساری امت کے غوث مل جاتے ہیں، کسی ادنا صحابی کی مثل اور برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ دو میں سے ایک کام ہو گیا۔ اب نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، حج بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو کام صحابی کر گیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جہاں تو اس کی نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھ لیا تھا، جہاں نگاہ مصطفیٰ اس کے چہرے پہ پڑ گئی، دو میں سے ایک کام ہو گیا۔ اس لیے ان کی مثل اب جملہ دے رہا ہوں، عقیدہ سمجھا رہا ہوں، وقت 3 منٹ باقی ہے۔ عقیدہ انتہائی قابل غور ہے، میں جانتا ہوں اور آپ نے بھی سن لیا۔ ارے صحابی وہ ہے جو مصطفیٰ کو دیکھنے امت میں بے مثل ہو جاتا ہے۔ ارے جس کی زیارت بے مثل بنا دے، جس نبی کی زیارت امتی کو بے مثل بنا دیتی ہے، وہ خود کتنے بے مثل ہوں گے، وہ خود کتنے بے مثل ہوں گے۔ جملہ دے رہا ہوں، انتہائی قابل غور ہے اور عقیدہ۔ صحابی نے نبی کو دیکھا، بے مثل ہو گئے۔ روزہ رکھنے سے بے مثل نہیں ہوتا کوئی، حج کرنے سے بے مثل۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی زیارت تکنا ہے۔ بولیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی شان براؤل برا ہے، لیکن مخلوق ہے، لیکن کیا ہے؟ شان براؤل برا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہے، لیکن مخلوق ہے۔ جب مخلوق کو دیکھنا بے مثل بنا دیتا ہے تو خالق کو دیکھنا، خالق کو دیکھنا کس قدر بے مثل بنائے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت عبادت ہے، خالق کی عبادت کس قدر بڑی عبادت ہوگی زیارت، قربان جائیے۔ ارے آقا علیہ السلام کی زیارت والی عبادت کرنے والے بھی لاکھوں ہوئے، خدا کو دیکھنے والی عبادت کرنے والا صرف مصطفیٰ ہوا، صرف مصطفیٰ۔ 40-20 سیکنڈ رہ گئے ہیں، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے 50 منٹ تک فرمایا گیا، اصل میں میرے سبق بھی پڑھانا ہے، اللہ برکت دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام کی زیارت بڑی عبادت ہے، حج سے بھی بڑی عبادت ہے، روزے سے بھی بڑی عبادت ہے، تو خالق کی زیارت کس قدر بڑی عبادت ہوگی، وہ صرف محبوب علیہ السلام نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ اور ایک بات اور باریک ہے، وہ سمجھا دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں آئے ہیں، 70,000 پردوں میں آئے ہیں۔ ارے جو مصطفیٰ کو پردے میں دیکھ لے بے مثل ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ نے خدا کو بے پردہ دیکھا تو وہ کس قدر بے مثل ہوئے ہوں۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ،
محبوب کے غلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو جو شان عطا فرمائی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عظمت اور قدر نصیب فرمائے۔ آخری عرض یہ ہے، بیٹیوں کی وراثت کے حوالے سے سوال یاد رکھیے، بیٹیوں کی وراثت، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ لازمی ملتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور میں نے بول دیا تھا آپ پر دینا لازم، وہ آپ نے اپنی مرضی سے دیا اور بعد میں اللہ اور رسول کی مرضی پر دینا ہے۔ ہم اپنی مرضیاں پوری کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ تو جو بیٹے ان کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کا حصہ بنتا ہو تو فراخ دلی سے دیجیے۔ آپ کو دگنا ہے ان کو ایک گنا ہے، آپ دگنا لے کر بھی راضی نہیں، ان کا ایک گنا بھی مار کے جو آپ خوش ہوتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ وراثت میں ان کا حصہ ہے، کسی کا بھی وراثت کا مسئلہ اور آج تک نہیں دیا، مر تو جانا ہے۔ یہ جس کے آج ہم مالک ہیں کل ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا، اور یقین کرنے کل ہم نہیں ہوں گے کوئی اور ہو۔ یہ بوجھ سروں پہ اور کندھوں پہ رہ جائے، بوجھ نہ لے کے جائیں، جس کا حق ہے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو مل جائے۔ فراخ دلی سے خوش دلی سے ان کا حصہ دیجیے۔